أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، شفیع المذنبین، آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حلتا، احمد مجتبی، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی، شب عشرہ کے دلہا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، باواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کیوں لے گئی؟ تاکہ دکھائے وہ اپنی ان نشانیوں کو جو ہم نے بیت المقدس کے ارد گرد رکھی ہے، بے شک وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی، اور یہ معراج 27 رجب المرجب آج کے دن ہم سب جو جمع ہوئے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج ہی کی رات ماں جسد و روح اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا نا، اور یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ روحانیت کی معراج تھی تو بھی غلط ہے، کوئی یہ کہے خواب میں تھی تو بھی غلط ہے۔ رہی بات خواب کی تو 34 سے 36 مرتبہ خود نبی پاک نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا تھا۔ ہاں، یہ 27 رجب المرجب کی جو بات ہو رہی ہے، یہ 27 رجب المرجب کو مع جسد و روح نبی پاک نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ درمیان میں آگ کا بھی ایک موسم آتا ہے، ٹھنڈی بھی آتی ہے، یعنی ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر وہاں سے کوئی گزرے تو جل جائے، اگر وہاں سے کوئی گزرے تو زمہریرہ کا ایک مقام ہے، وہاں ٹھنڈ سے ایسا سڑگ جائے کہ آگے بڑھنے کی تاب نہ ہوگی۔ میں نے کہا پاگل، یہ نبی پاک کی ذات تھی جو صرف چادر کو ہاتھ لگا دے وہ چادر تندور نہ جلا پائے، خود آگ نبی پاک کو کیا جلا سکتی تھی، ہے نا؟ وہ آگ نبی پاک کو کیا جلا سکتی تھی۔ اور دوسری بات، ایک صاحب بزرگ تھے جو بیٹھے تھے، انہوں نے ایک مقرر کو بلایا تھا بیان کے لیے، وہ ایک دو بیان کرواتے تھے، عید میلاد کا اور شب معراج النبی کا۔ اور بات جب معراج النبی کی آئی تو انہوں نے باہر سے ایک عالم دین کو بلایا، وہ تقریر کر رہے تھے، اور حضرت والا کی عادت تھی کہ وہ اسٹیج کے نیچے باادب جو بھی آتا تھا اسے سنتے تھے اور اپنی زبان سے درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور اسی درمیان میں مقررین نے چند اعتراض
اعتراض کیے کہ کسی نے کہا روحانیت کی معراج تھی، کسی نے کہا درمیان میں ایک راستہ ایسا آتا ہے جو آگ ہی آگ ہے، کسی نے کہا درمیان میں زمہریرہ کا علاقہ آتا ہے، آگ سے آدمی جل جائے گا اور ٹھنڈ سے آدمی سکڑ جائے گا، اس سے آگے حضور کیسے بڑھے؟ ابھی آپ اعتراض ہی کر رہے تھے، وہ مقرر سمجھا رہے تھے کہ نیچے سے اس صاحب بزرگ نے کہا حضرت اپنی تقریر بند کیجئے، آپ عاشق آدمی ہے، آپ یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ درمیان میں آگ والا راستہ تھا، درمیان میں ٹھنڈ والا موسم ہے، یہ ذات نبی پاک کی تھی۔ پھر آپ نے اپنی ٹوپی کا ایک دھاگا کھینچا، دوڑا، اور کھینچنے کے بعد آپ نے موم بتی منگوائی، جلائی، جلانے کے بعد آپ نے بار بار اس موم بتی کے اوپر سے دورہ کھینچا، کبھی اس طرف کیا، کبھی اس طرف کیا، کبھی اس طرف کیا، اور کرنے کے بعد جو مقرر تھے ان کو دکھایا، کہا سنو، مجھ جیسے کمینے کی ایک ٹوپی کی ایک دھاگے کو یہ آگ جلا نہ سکی، اس آگ میں کیا تاب تھی جو براق کے ساتھ نبی پاک پر اثر کر جاتی ہے نا، جو براق کے ساتھ نبی پاک پہ اثر کر جاتی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا جب میں دھاگا تیزی کے ساتھ دوڑا رہا تھا، یہ تیزی تھی میری کہ آگ نہ جلا سکی۔ کیا تم نے نہیں سنا براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ جہاں براق کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا، وہاں اس کا پہلا قدم پہنچتا تھا۔ تو جو اتنی سرعت و تیزی کے ساتھ گیا ہو، یہ شان صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تھی۔ یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی خاصیت تھی کہ آپ نے اپنے ماتھوں کی نگاہ سے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے نا اب تو کافر ہو جائے گا، اب اگر کوئی دعویٰ کرے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ صرف حضور کی خاصیت تھی کہ آپ نے دیکھا تھا۔ سب آئے، سب نے کہا سنا ہے، سنا ہے، ایک ہی نبی، وہ ہے ہمارا نبی، وہ ہے آخری نبی۔ اب اس کے بعد نبوت ختم ہو چکی۔ وہ جب آئے نا تو انہوں نے ہی کہا، سب نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ نے بھی دیکھا، آپ نے بھی سنا؟ کہا میں سن کے نہیں آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ الغرض آج ہی کی رات تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جلووں سے مستفیض فرمایا، اور آج ہی کی رات کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اتنی سرعت و تیزی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے کہ بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی، گویا کہ روح کائنات رک گئی، جان چلی گئی تو کائنات پوری کے پوری رک گئی۔ اور جس وقت جبریل امی آئے تھے تو جبریل اکیلے نہیں آئے تھے، یاد رکھنا، ام ہانی کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جبریل اکیلے نہیں آئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، آپ کے ساتھ ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور تینوں صرف اکیلے نہیں آئے تھے، تینوں کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جرم اٹھا، 70,000 فرشتوں کا ہر ایک کے ساتھ قافلہ تھا۔ گویا کہ راہ میں، آپ کے راہ میں پھولوں کو بچھا کر نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ خود جبریل امی فرماتے ہیں جب ہم حتیم کعبہ میں پہنچے اور کعبہ کے حتیم میں پہنچنے کے بعد نبی پاک نے تو صحابہ کو اشارے سے بتایا تھا، حلقم سے لے کر، حضور نے اشارہ کیا تھا جماعت صحابہ میں کہ حلقم سے لے کر ناف تک ایک فرشتے نے مجھے چیرا، ایسا چیرا نہ خون کا قطرہ نکلا نہ درد ہوا۔ حلقم سے لے کر ناف تک میرا سینہ چیڑا گیا، شق صدر کیا گیا، اس کے بعد میرے سینے کے اندر ہاتھ ڈالا، ڈالنے کے بعد میرے دل کو نکالا، میرے دل کو نکالنے کے بعد سونے کی پلیٹ میں تشت میں اسے رکھا گیا، علم و حکمت اور آب زمزم سے اسے دھویا گیا اور علم و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پھر میرے دل کو لیا، اٹھا کر پھر میرے اندر سینے کے اندر رکھ دیا، میرا سینہ جو شک کیا تھا پھر اسے صدر یعنی سیل دیا، یہاں تک کہ خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا ایک خون کا قطرہ تک نہ نکلا۔ نبی پاک کا شق صدر 3 مرتبہ ہوا تھا، جس کا اشارہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، یعنی ہے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ کیا کھولا؟ علماء فرماتے ہیں ایک مرتبہ بچپن کے وقت، جس وقت نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائی حلیمہ
کے گھر پرورش پا رہے تھے اس وقت جب آپ بچھڑ گئے تھے، اور قرآن پاک نے اسی کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جس کا ترجمہ میرے امام نے جو کیا ہے وہ بڑا عشق والا ترجمہ ہے۔ اے محبوب، جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم رفتہ پایا تو ہم نے آپ کو راہ دے دی، اور بڑے بڑے جبہ و کرتا والے کھڑے ہوئے تھے جو یہاں پھسلے ہیں، یہاں کیا وہ تو ہر جگہ پھسل گئے ہیں، وہ معراج میں پھسلے، وہ تو حضور کے حاضر و ناظر میں پھسل گئے، وہ تو نبی پاک کے عالم الغیب ہونے میں پھسل گئے، مگر اے لوگو یاد رکھنا جو 27 رجب المرجب کو اس طرح مسجد میں اہتمام کے ساتھ آتے ہو، یہ پہچان کروائی ہے اہل سنت نے تمہیں، تاکہ کل بروز قبر کے اندر اگر تمہیں پوچھا جائے کیا کہتے تھے اس مرد کے بارے میں، کیا کہتے تھے حضور کے بارے میں، تو جڑک کے بول اٹھے اس نبی کی بات کر رہے ہو، یہی تو وہ نبی ہے کہ جب 27 رجب آتی تھی تو ہم مغرب سے پہلے تیاریوں میں لگ جاتے تھے، اور ہم ہی تو تھے نعرہ لگانے والے شب اسرا کے دلہا زندہ باد، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، یہی تو نعرہ تھا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہی پہچان اہل سنت و جماعت نے ہمیں کروائی، اور انشاءاللہ اسی پہچان کے ساتھ ہم قبر کے اندر جائیں گے۔ یہی تو وجہ تھی کہ وقت کے امام نے کہا تھا میری قبر اتنی چوڑی کر دینا کہ زندگی بھر تو میں پڑھتا رہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جب وقت آ جائے امام احمد رضا سوتا رہے یا بیٹھ کے نبی پاک کے بارے میں کہیے، وہی آقا تھے جس کے تعلق سے ہم کہا کرتے تھے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا۔ یہی تو وہ آقا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، اے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الغرض جبریل امی فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نبی پاک کو لے کر کہاں گئے؟ مسجد اقصی، اور مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام موجود تھے، اور اسی راستے کے درمیان میں نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی تیزی کے ساتھ چلنے کے باوجود براق پر بیٹھے بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا، اور آ کر صحابہ سے کہا تھا صحابہ سنو، جب مسجد حرام سے ہم نکلے میرے سینے کو اندر، میرے دل کو اندر ڈال دیا گیا، علم و حکمت سے بھرپور کر دیا گیا، اور جبریل جب نکلے براق منگوایا گیا۔ اس کی تیزی اور تیز رفتاری کا عالم یہ تھا جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ جب اسی براق پر میں سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد مسجد اقصی کی جانب ہم جا رہے تھے، اسی درمیان میں میں نے ایک جگہ تو وہ دیکھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور آگے چل کر میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گویا کہ نبی پاک جا رہے ہیں قبر کی حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اے بے وقوفو، جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جس کا نام محمد و علی ہو اس کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، ابے پاگلو تم کیا جانو، ہم جس نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے علی کا عالم یہ تھا کہ اگر کوفہ کے منبر پر بیٹھ جائے اور جلال میں آ جائے تو کہہ دے لوگوں سنو، اگر مجھے زمین کی خبریں پوچھنی ہو تو بھی پوچھ لو، اور اگر آسمان کے راستے مجھ سے پوچھنے ہو تو بھی پوچھ لو۔ جب باب علم کا یہ عالم ہے جو نبی پاک شہر کہلاتے ہیں علم کے، ان کے علموں اور گویا کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو ہم نے اپنا عقیدہ بنایا جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، سب کچھ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد جب جبریل چلے، آپ آنے کے بعد مسجد اقصی میں پہنچے، مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے میرا امام لکھتا ہے یہی نماز اقصی میں تھا یہی سر، ہو مانا اول و آخر، ہو ظاہر و مانا اول و آخر، ہے دست بستہ جو پیچھے حاضر، وہ سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی میرے امام نے اسی نماز کی جانب اشارہ کیا، اور اس نماز کے بعد تمام نے خطبات دیے، اور تمام کے تمام انبیاء کرام نے تقریریں کی، اور آخری میں نبی پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آپ
آپ پر جو نعمتیں اتری تھی اس کا ذکر کیا. اس کے بعد جبریل پھر لے کر نکلے پہلے آسمان پر, دوسرے, تیسرے, ساتویں, ساتوں سے پار ہوئے. ہر آسمان پر کسی نہ کسی سے ملاقات ہوتی رہی, یہاں تک کہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے نبی پاک نے فرمایا اے جبریل تو نے میرا بڑا ساتھ دیا, مجھے تو نے دوستی میں کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری دنیا چھان ماری, آپ جیسا محبوب اور آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا تک نہیں ہے. جبریل جو نوریوں کا سردار ہے وہ کہہ رہا آپ جیسا حسین نہیں دیکھا, اور آج کل کے دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے یہ کہے کہ آپ تو ہم جیسے ہیں. ان بے وقوفوں سے ہم نے عقیدہ نہیں لیا ہے, ہم نے تو جبریل کو دیکھ کر عقیدہ لیا ہے. جو جبریل اپنی پیشانی تلووں پہ رگڑ کے نبی پاک کو معراج کی رات جگا ہے, وہ جبریل بتا رہے جس کی پیشانی قدم نبی میں ہو تو اس نبی پاک کا عالم کیا ہوگا. یعنی فرشتوں کا سردار اپنی پیشانی نبی پاک کے تلووں پر رگڑ کے آپ کو جگا رہا تھا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ خود جبریل فرماتے یا رسول اللہ اگر ایک پر بھی عذاب یہ بڑھا تو میرے پر تجلیات کے پروں سے جل جائیں گے. یا رسول اللہ اب آگے آپ ہی آپ ہیں, اب آگے آپ ہی کا مقام ہے. اس کے بارے میں تو میرے پیر و مرشد نے جو بیان کیا ہے, خطاب کیا ہے, اس خطاب کے رموز اور اس کے اثرات کو جاننے کے لیے آدمی کو پڑھنا ضروری ہے. آپ فرماتے ہیں معراج کے بے شمار راز تھے, مگر ان بے شمار رازوں میں سے ایک راز یہ تھا کہ خود رب ہو کر اپنے حبیب سے کہہ رہا اے حبیب 27 رجب المرجب کو جبریل کو بھیج کے کہہ رہا جبریل جاؤ, جا کر محبوب کو جگاؤ اور جگا کر کہنا رب تمہارے دیدار کا مشتاق ہے. یہ جملہ تو سب نے سنا ہے مگر عشق کا جملہ میرے پیر نے دیا تھا, کہا تھا جبریل جاؤ, جا کر اپنے حبیب سے کہنا حبیب کتنا سوؤ گے, اٹھ جاؤ, اٹھ کر چلو وہاں جہاں خود اپنے آپ کو تمہیں دیکھنا ہے, جہاں خود اپنے آپ کو تم کو دیکھنا ہے. یعنی خود رب نے حبیب کو بلا کر اپنا ہی جلوہ آپ سے دکھوا دیا تھا. یہ تو وہ جملے ہیں کہ اگر آدمی اور آگے بڑھے تو پھسل جائے گا, مگر یہاں خود حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے بڑی پاکیزگی انداز کے اندر اور عقائد اہل سنت کی سوچ و فکر کے درمیان میں وہ بات کہہ دی کہ خود صحابہ کے درمیان میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا, صحابہ کرام سے کہا تھا کہ جماعت صحابہ کرام سنو, جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہوئے اسے دیکھو, کیونکہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا, جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا. گویا کہ خود حبیب اپنے ہی کو دیکھنے گئے تھے. اور خود حضور شیخ الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں سب سے بڑی نشانی ہے کیا؟ اگر عرش کی بات کرو گے تو عرش تو پیروں کے نیچے تھا, سدرہ کی بات کرو گے تو سدرہ تو پیر کے نیچے تھا, زمین و ساری چیزیں سب ساری کے ساری پیروں کے نیچے تھی. تو بڑی نشانی دیکھنے گیا تھا, وہی سب سے بڑی نشانی تھے, وہی سب سے بڑی نشانی تھے. اب آئیے انشاءاللہ اسی پورے ماحول کو میرے امام نے جو اشعاروں میں پرویا ہے اسے انشاءاللہ مل کے سب پڑھتے ہیں, مگر اس سے قبل ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا یا حبیب اللہ میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا, سارے بولو میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا, میرے محمد بنے ہیں دولا. وہ سر بنے کسے بڑے رسالہ جو عرش پر جلو بگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان
رب کے مہمان کے لیے سارے بولو میرے بلند آواز میرے محمد بنے گے دولا پہاڑی ریشان دیا مبارک چمن کو آباد دیا مبارک ملک فلک اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے سارے بولو میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے ہیں دولا فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی بومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی میں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے سارے بولو میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے محمد بنے گے غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب سرا گزر کو پائے غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب سرا گزر کو پائے ہمارے دل ہو دیو کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں پیچھے تھے سارے بولو میرے محمد پیارے بنے ہیں دولا دولا میرے زندہ باد ہر ماں اپنے بیٹے کا صدقہ اتارتی ہے جب بیٹا باہر جاتا ہے، مگر یہاں تو فرشتوں نے صدقہ اتارا تھا. بولو سبحان اللہ. اتاری کر ان کے رخ کا صدقہ کہ نور کا بٹے رہا تھا بارہ کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو
गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों के उनके धोवन बना वो जन्ना का रंग रोगन, जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे सारे। बोलो मेरे बुलंद आवाज से दोनों हाथ बुलंद करके, मेरे मोहम्मद प्यारे बने है दूल्हा दो। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से, मेरे मोहम्मद प्यारे बने, और बुलंद आवाज से, मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा सारे। बोलो मेरे मोहम्मद प्यारे बने हैं दूल्हा दूल्हा, मेरे मोहम्मद बने हैं दूल्हा। वो कहते हैं ना, कहाँ गए, कब गए, कैसे गए, रास्ता क्या था, अल्लाह फरमाते हैं सुरागे आईनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। सुरागे आईनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था। न कोई राही न कोई साथी न संगे मंजिल न मरहले थे सारे। बोलो मिला दे आया आया, मिला दे आया आया। मिलाद पढ़े, मिलाद बोल दिया तो क्या हुआ, मिलाद पढ़े, मिलाद आया, इसे भी मिलाद ही कहते हैं। हाँ, मिलाद आया। क्यों मिलाद पता है? क्योंकि वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है साहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है साहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसके तरफ गए थे सारे। बोलो मेरे मोहम्मद बने बने दूल्हा बने हैं दूल्हा। अब वो शेर पढ़ने जा रहा हूं ना कि जिस पर बड़े बड़े वहाबियों ने सर पटके हैं। ये क्या लिख दिया इमाम अहमद रजा ने, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। हाँ, जन्म के बिछड़े, हाँ जन्म के बिछड़े। सवाल ये गले मिला था कौन, उस पर तहकीक करना। गले मिला था कौन? हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब गढ़ी थी, अजब गढ़ी थी कि वस्लो फुरकात जन्म के बिछड़े गले मिले थे सारे।
یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بیزار ہیں، بیزار، بیزار ہیں، 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 بیزار، یا رسول اللہ۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہ وہی نہ تھے گئے تھے سارے، بولو میرے محمد پیارے، بنے ہیں دولا دولا میرے محمد، بنے ہیں دولا۔ اس شعر پر انشاءاللہ سب کو کھڑے بھی ہو جانا ہے اور مبارک لے کے وہاں تک پہنچنا بھی ہے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رہ